اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی میرا 104 تک ہم پہنچ گئے تھے، میں نے سمجھا شاید 102 تک، بہرحال ہم 104 آج ہم نے 105 سے شروع کرنا ہے سورہ نساء کی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یقیناً ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کر دی ہے حق کے ساتھ۔ اور نازل کیوں کی ہے؟ تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور کبھی کسی خائن کے لیے جھگڑا کرنے والا یا وکیل نہ بننا، یعنی کسی وہ جو جس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہو اس کے لیے تم نے کبھی بھی اس کا طرفدار، اس کا وکیل، اس کے لیے ایڈوکیسی، اس کے لیے پلیڈنگ نہیں کرنی۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ یہ بھلا کس کو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ کیوں یہ اتنی سخت بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کبھی خائن جو ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی بھی ڈس آنیسٹی کی ہوئی ہے، ان کے طرفدار نہ بننا، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، ٹھیک ہے، یا ان کے حق میں ایک طرح سے فیصلہ نہ، اور اللہ سے استغفار کرو۔ تو اس کے لیے، اس کو کلیئر کرنے کے لیے بخاری کی 2680 ہے جی حدیث کا نمبر، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یہ اصل میں ایک یہودی اور ایک اس کا کسی انصاری، چوری اصل میں انصاری نے کی، اور اس سے بچنے کے لیے جا کے یہودی کے گھر پہ وہ چوری کا مال پھینک دیا، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار ہوں، میں فلانا ہوں، میں تو کبھی یہ نہیں، یہ یہودی نے کیا، یہودی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے حق میں فیصلہ یعنی کہ ایک طرح سے دے دیا انہوں نے، لیکن پھر جب یہ آیت اتر آئی تو پھر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں بھی ایک انسان ہوں، یہ 2680 کی بات کر رہے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، تم میں سے میرے پاس کوئی اپنا مقدمہ لے کے آتا ہے اور وہ بڑا ہی چاک زبان ہے، وہ بڑی یعنی دلیلیں دے لیتا ہے مجھے، میں بھی انسان ہوں، میں اس کی دلیلوں میں آ جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، لیکن ہی نوز دا بیسٹ، کہ وہ مجھ سے فیصلہ بے شک اس نے مجھ سے لیا ہے، اتنی بڑی ایک طرح سے اتھارٹی سے لے رہا ہے وہ فیصلہ، لیکن وہ آگ کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کا حق مار رہا ہے اور مجھے اس نے قائل کر لیا ہے اپنی دلیلوں سے۔ تو یہ بات ہے کہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی آئندہ ایسی یعنی کہ کسی جھگڑالو کی، کسی خائن کی، کسی بھی ڈس آنیسٹی کرنے والے کی طرفداری کر کے اس کی طرف سے وہ نہ کرنا، اور نہ ہی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، یقین کرو اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑا کرو ان کی طرف سے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بڑی خیانتیں کی ہوئی ہیں، خیانت کی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، تو اللہ تعالیٰ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خیانت کار کو اور جو کہ گناہ گار ہے اس کو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسانوں سے چھپا لیتے ہیں، یہ یعنی انسانوں سے اپنا جرم چھپا لیتے ہیں، جیسے آپ کو وہ بتایا کہ انصاری کا قصہ، کہ اپنا جرم انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا جرم نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ان چیزوں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں نا جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو عمل وہ پھر ایکشنز جو اگر وہ راتوں کو کرتے ہیں الٹے پلٹے مشورے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اللہ کا احاطہ ہے، یعنی بے شک وہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں، راتوں کو سوچتے ہیں کہ کسی نے نہیں سنا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں اللہ نے ان کو انسرکل کیا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں تم ہاؤلائے جادل تم عنہم فی الحیات الدنیا، تم وہ لوگ ہو جو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی کے اندر لڑتے ہو۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت امن یکون علیہم وکیلا، تو پھر قیامت والے دن ان کی طرف سے کون لڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کون مجادلہ کرے گا، کون جھگڑا کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی طرف سے، امن یکون علیہم وکیلا، اور کون ہوگا جو ان کا وکیل بننے کی جرت یعنی کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، who is there، ٹھیک ہے، ٹو بیکم وکیل، بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان کے جھگڑے دنیا کے اندر تو تم ان کی طرف سے لڑ کے انہیں جیت کے دے دو گے مقدمے، لیکن قیامت والے دن پھر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے لیے جھگڑے گا، اور کون ہوگا جو ان کا وکیل بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا عمل کوئی کر لے یا اپنی جان کے اوپر کوئی ظلم کر لے اور پھر اللہ سے استغفار کرے، تو پھر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی پائے گا، کہ بہت سے اس کے گناہوں کے اوپر اس نے پردے ڈال دیے ہیں اور اسے معاف کر دیا ہے، اور کیونکہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جس نے بھی کوئی گناہ کمایا یقین کر لو اس کا وبال ایک طرح سے اس کی جان پہ ہی پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا بھی ہے بہت اچھی طرح سے، اور وائز بھی، وزڈم اس کے اندر بے شمار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر۔ وہ یہ جو احکامات تمہیں دے رہا ہے یا یہ جو باتیں تمہیں کہہ رہا ہے وہ وزڈم کے اوپر ہیں۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بات سنو، جو خطا خود سے کرے، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، جو کوئی بھی کمائے خطا، یعنی کہ جو کوئی بھی خطا کرے، غلطی کرے یا گناہ کرے، پھر اس کے ساتھ دوسرے کو جو کہ بیچارہ بری ہے اس سے، یعنی اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو معصوم ہے جو یا جو انوسینٹ ہے، اس کے اوپر اگر اس کو تھوپ دے، اپنا قصور اس کے اوپر ڈال دے، تو اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ اس نے کما لیا، احتمالہ، اس نے اٹھا لیا اس کا بوجھ، بہتان کا بوجھ بھی اٹھا لیا اور بڑے سخت گناہ کا، بڑے کلیئر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یعنی یہ جو ہمارے اللہ معاف کرے معاشرے میں ایسی آرام سے یہ بات ہے کہ کچھ قصور ہو گیا بندے سے تو کوئی خیر ہے، انسان ہے بھائی، ٹو آر از ہیومن، آپ سے ہو گیا قصور تو آپ مان لیں کہ ہاں جی یہ میرا قصور ہے اور میں نے یہ اس طرح سے میرے سے ہو گیا ہے، جو اس کی کمپنسیشن ہے وہ مجھ سے کریں، مجھے سزا دینی ہے سزا دیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ کرے کیا کہ وہ اپنا یہ قصور جو ہے وہ دوسرا کسی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ اس کے اوپر ڈال دے، تو پھر کیا ہے، اس نے ایک تو بہتان کا بوجھ اٹھایا ہے اور ایک بڑے سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی بہت سی باؤنٹیز تمہارے اوپر نہ ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ایک جو گروپ ہے ان کے اندر سے وہ تمہیں بھی گمراہ کر لیتا۔ اس نے ارادہ کیا ہوا تھا، لہمت، اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا، ان یضلوک، کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے۔ وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء، وہ سوائے اپنے نفسوں کے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ گمراہ نہیں کر سکتے کسی کو بھی اپنے نفسوں کے علاوہ، اور نہ ہی وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی، من شیئن، کوئی بھی نقصان وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور اس اللہ سبحانہ، کیوں نہیں تمہیں نقصان پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی چیز بھیج دی ہوئی ہے، اور اس کے اندر حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا ہے، وہ کچھ تمہیں تعلیم کر دی ہے جو کہ تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا،
اور تمہارے اوپر اللہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کا کی ضمیر آتی ہے عام طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی ہے، اگر کوئی اور قصہ نہ ہو رہا ہو تو کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، تمہیں وہ تمہارے ڈیوز سے بڑھ بڑھ کے بہت زیادہ دیتا رہتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی یہ جو وہ سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے کانوں میں بھی، اور اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ راتوں کو مشورے کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی لا خیر فی کثیر من نجوا، ان کی بہت سی یہ جو سرگوشیاں ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے کہ جو اس قسم کی، مطلب کہ مسلمان بھی جو تھے وہ کئی دفعہ ان کو اوپنلی نہیں بول سکتے تھے کسی اچھی بات کو، تو وہ بھی وسپر کر دیتے تھے ایک دوسرے کے کان میں۔ تو اللہ نے جب کہا کہ وہ یہ وسپرنگ جو ہے اس میں کوئی بہت بھلائی نہیں ہے، تو وہ بھی ڈر گئے تھے مسلمان کہ بھئی کہیں ہم یہ جو وسپرنگ کرتے ہیں یہ شاید ٹوٹلی بینڈ ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں، الا من امر بصدقۃ، جو کوئی کسی سچائی کا حکم دے رہا ہو یا معروف کا حکم دے رہا ہو یا انسانوں کے درمیان کسی اصلاح کرنے کی کوشش کی وسپرنگ کر رہا ہو، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بری۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، بلکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ وسپرنگ وغیرہ کرے گا تو ہم عنقریب اس کو بہت بڑا اجر دیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یعنی یہ وسپرنگ جو ہے یہ جو غلط قسم کی ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی غلط کام کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تکلیف میں مبتلا کرے گا، جو ان کی ناراضگی کو مول لے گا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے ان کے لیے، میں بات نہیں اس بندے کے لیے بھی واضح کر دیا ہوا ہے اس کو ہدایت کو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اتباع کرے گا مومنین کے رستے کے علاوہ۔ یہ دیکھیں یہ مدینہ کی آیت ہے، اور مدینہ کے اندر اس طرح کے بھی مسلمان ہو سکتے تھے کہ جو اس طرح کی حرکت کر سکتے تھے کہ مومنوں کے رستے کے علاوہ بھی وہ کسی کا اتباع کر لیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جانے دیں گے جس طرف وہ جا رہا ہوگا، اور پھر ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، فساد مسیرہ۔ یہ یعنی کہ بہت بڑی وارننگ مسلمانوں کو تھی، وہ پڑھتے تھے، ان کی زبان تھی، ان کو بہت جلدی بات سمجھ میں آ جاتی تھی، وسعت مسیرہ، اور وہ جو جہنم ہوگی پھر وہ بہت ہی لوٹنے کی بہت بری جگہ ہوگی۔ یہ چیز یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو کہ ہم دھیان سے اگر سنیں گے تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک ہوتا ہے کفر، اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا کسی چیز کا، ٹھیک ہے نا، اسے اریز کرنا، اسے نگیٹ کرنا، انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ اصل میں کفرہ کا مطلب ہوتا ہے نا مٹانا، مٹا دینا کسی چیز کو، اور انکار کر دینا، بندہ اسی کو چیز کو مٹاتا ہے نا جس کا انکار کر رہا ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کیا جائے، شرک کو معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس چیز کو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کیا جائے۔ یعنی بات کیا ہے، ایک جو بادشاہ ہوتا ہے، اگر آپ اس کو چیلنج کر دیں گے کہ تم بادشاہ خالی اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ اور بھی ایسوسیٹ کریں گے اور تمہارے ساتھ اور بھی ہوں گے، تو پھر ہم تمہیں بادشاہ مانیں گے، تو وہ تو بڑی مطلب غلط بات ہے، وہ تو بادشاہ کو تو تب چڑھے گی نا، وہ تو پھر آپ کو کہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے سے جو انکار کرتا ہے وہ نہیں، کفر کی بات نہیں اللہ کر رہا کہ کفر نہیں، وہ کہہ رہے جو میرے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا نا کسی اور کو، جو شرک کرے گا نا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اس کو کبھی اس کے اوپر کبھی پردہ نہیں ڈالے گا، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن لیکن اس کے علاوہ جو کوئی بھی گناہ کیا ہو،
ایون کفر بھی کیا ہوا اس کو بھی وہ معاف کر دے گا جس کو وہ چاہے گا. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی. وَمَن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیے پارٹنرز، اس نے یعنی کہ وہ تو ایسی کوئی دور کی گمراہی میں پڑ گیا کہ پھر وہاں سے اس کے لیے آنا مشکل ہے. جو اس کی یعنی کہ خدائی کو چیلنج کر رہا ہے یا اس کی حیثیت کو چیلنج کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ صرف واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور جو شرک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں، اور میں نے دور کی گمراہی کا آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک اسٹریٹ لائن ہوتی ہے اس میں تو آپ اے سے بی کی طرف چلے جاتے ہیں سیدھے، لیکن اگر آپ ایک دوسری طرف چلے جائیں تو پھر وہ آپ کو ڈائیگنل جو رستہ ہوگا وہ طے کر کے وہاں تک جانا پڑے گا. دیٹ مینس ضلالم بعیدا. ٹھیک ہے جی. ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا. یہ جو ہے نا آیت یہ 117، اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے اصل میں جو جتنے بھی بت رکھے ہوئے تھے نا وہ سب عورتوں کے نام تھے ان کے. لات بھی عورت کا نام، منات بھی عورت کا نام، عزا بھی عورت کا نام ہے نا. یہ بڑے مشہور والے، آپ لوگوں سبھی کو پتا ہوگا کہ یہ بڑے مشہور بت تھے. ان کو عورتوں کے نام پہ رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، ہم ان کے ناموں پہ بنائیں گے یہ بت اپنے، تو وہ ہمیں ان بیٹیاں ہیں تو وہ لاڈ کر کے منا لیں گی اللہ کو اور پھر ہمیں بھی معاف کروا لیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکارتے ہیں سوائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ عورتوں کو. اور وہ اور کس کو پکارتے ہیں؟ شیطان کو جو مریدہ ہے. مریدن کا مطلب ہوتا ہے مردود، مردود کا مطلب ہوتا ہے رد کیا ہوا، یعنی کہ اس کو رد کر دیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ منع کر دیا ہوا کہ یہ ایک اس قسم کی مخلوق ہے کہ اس کا کہا کسی کو ماننا نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی وہ جو ہیں وہ صرف شیطان مردود کو ہی پکارتے ہیں. لعنہ اللہ، وہ اتنا برا کام کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے، اپنی رحمت سے دوری کرتی ہوئی ہے. اور اس نے شیطان نے اور کیا کہا تھا، وہ پیچھے سے آ رہی ہے نا بات. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کے ساتھ چیلنج اللہ کو کر رہا تھا نا کہ اب میں چھوڑوں گا نہیں اسے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کا ایک انسانوں کے یعنی کہ جو وہ خیرات کرتے ہیں، جو وہ انفاق کرتے ہیں، یا جو وہ عبادت کرتے ہیں، وٹ ایور دے ڈو، اس کے اندر سے ایک پورشن جو ہے نا وہ میں لے لیا کروں گا. وہ پیورلی تیرے لیے نہیں کریں گے، اس کے اندر سے ایک پورشن میں ان سے سنیچ کر لیا کروں گا. اور میں کیا کروں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور اس کے اندر دیکھیں ایک لام ہے فالتو اور ایک نون ہے فالتو، ہر سب میں آگے جتنے لفظ ہیں. اُضِلَّنَّهُمْ، اُمَنِّيَنَّهُمْ، آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ، سب کے اندر ایک ایک لام اور ایک ایک نون فالتو ہے. ٹھیک ہے. فالتو کا مطلب کیا ہے کہ یہ تاکید کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی یہ کام ہے نا یہ میں ہرگز ضرور کروں گا. کیا کام کروں گا؟ میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، ان کا راستہ گم کرتا رہوں گا، یعنی انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آنے دوں گا، الٹی طرف چلا دوں گا انہیں. اور کیا کروں گا؟ انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، بڑی اچھی اچھی سبز باغ دکھاتا رہوں گا. اور کیا کروں گا؟ پہلے تو ان کا رستہ ادھر ادھر بھٹکا دوں گا انہیں کہ جو سیدھا رستہ ہے وہ انہیں نظر نہ آئے، ادھر ادھر چل پڑے. اس کے بعد میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، بڑا اچھا کام کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے، بڑا صحیح جا رہے ہو تم. اس کے بعد میں پھر کیا کروں گا؟ والا آمرنہم، پھر میں انہیں حکم دوں گا. ٹھیک ہے. اور کہ تم کرو کیا؟ کہ تم فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں یہ حکم دوں گا کہ تم جانوروں کے کان جو ہیں ان کو چیر کے رکھو. چیرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ابھی بھی آپ لوگ میرا خیال ہے اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہمارے ہمسائے میں جو ان کیا ہے، ایون یہاں پاکستان میں کسی زمانے میں ایک گائے جو ہے وہ پھرتی رہتی تھی، یعنی کہ وہ
اس کو کوئی نہ اس کو مارتا تھا، نہ اس کو کوئی اس کا دودھ نکالتے تھے، نہ کچھ بھی نہیں کر، وہ اس کو وہ پھرنے، بیل اور گائے اس ٹائپ کے جو ہے نا جہاں ان کو پھرنے دیتے تھے۔ وہ کہتے کیا تھے اس زمانے میں، کیا کرتے تھے کہ اس کو یعنی کہ مارک کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ بتوں کے نام پہ پھر ہے، اس کے کان کاٹ دیتے تھے، کان کے اندر ایک ایسے کٹ لگا دیتے تھے تاکہ وہ لوگ اس کو پہچان لے کہ یہ جانور جو ہے نا یہ بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، اسے ہم کچھ نہیں کرنا، ہم نے اس کو پھرنے لینا ہے ایسے ہی فارغ۔ تو یہ وہ کرتے تھے۔ تو میں کیا کہوں گا ان کو کہ یہ والی حرکت کرتے رہو، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑتے رہو۔ اور کیا کروں گا، والا آمرنہم، اور میں انہیں یہ حکم دیتا رہوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں تغیر لاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی چینج کرتے رہیں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ شیطان کا ہے کام کہ وہ کہتا ہے کہ میں انہیں کہوں گا کہ جو اللہ نے تخلیق کی ہے نا چیز، اس کے اندر تم کوئی چینجز لے آؤ۔ اب یہ اگر وہ کان کاٹتے ان کے چیرتے ہوں گے تو مے بی کہ اس میں کوئی نقصان کی بات جانور کے لیے ہو جاتی ہو، ٹھیک ہے کہ اللہ نے تو اس کا کان صحیح پیدا کیا ہے، آپ اس کو کٹ لگائیں گے تو دیر مے بی سم تھنگ ویری رانگ، کہ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے رہو۔ اور وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور دیکھ لو یہ کام سارے وہ تمہیں کہے گا کرنے کے لیے، اور پھر جس نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، جس نے اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا ڈپینڈیبل فرینڈ، اپنے سیکرٹس شیئر کرنے والا فرینڈ بنایا، فقد خسر خسرانا مبینہ، تو وہ بہت ہی بڑے ایک کلیئر نقصان کے اندر وہ چلا گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا رہتا ہے، انہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے، سبز باغ دکھاتا رہتا ہے۔ امیدیں دلانے کا مطلب سبز باغ دکھانا تو بچوں سمجھ میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، لیکن جان لو کہ شیطان جو ہے جو وعدے وہ کرتا ہے نا وہ نرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا جو ٹھکانہ پھر اینڈ پہ ہوگا نا وہ کہاں ہوگا، جہنم میں، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ پھر اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ خلاصی پانے کا مطلب ہوتا ہے محیصا، خلاصی پانا یعنی وہ چھٹ نہیں سکیں گے وہاں سے پھر وہ نکل نہیں سکیں گے، وہ یعنی اسی میں پھنسے رہیں گے پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تو جو لوگ ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانیں گے اور اس کی بھی مانیں گے۔ اس کی کا کیا مطلب، اس کی باتیں جو اس کے احکامات ہیں، وہ چاہے مشکل ہیں چاہے آسان آپ کو لگتے ہوں، جو اس کے احکامات کو مانیں گا۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات نہیں ہے، اس نے کہا بندوں کے جو حقوق اس نے آپ کے اوپر مقرر کیے ہیں وہ بھی اسی کی باتیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف اس کے حقوق اللہ جو ہیں وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور یہ وہ سارا کچھ ہے، نہیں، اس نے جو حقوق العباد آپ کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے پوچھ گچھ ہوگی جس طرح سے آپ کے نماز روزے کی ہوگی۔ سو اس کو بھی سائیڈ بائی سائیڈ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھی مانیں گے اور اس کی بھی مانیں گے اور اپنی اعمال کو اصلاح کرتے رہیں گے، اپنے اعمال کی، سندخلہم جنات، ہم ان کو داخل کریں گے باغوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کسی بات میں، کسی قول کو کرنے میں، قیلا، کوئی اللہ سے زیادہ مضبوط پکا سچا کون ہو سکتا ہے قول میں، اپنے قول میں اللہ سے زیادہ کون سچا اور پکا ہو سکتا ہے۔ لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی یہ لیسا، کوئی ان میں یعنی کہ دیر از نتھنگ سالڈ ان کس میں، ان کی خواہشات میں، ان لوگوں تمہاری خواہشات میں، اور نہ ہی اہل کتاب کی کسی خواہش میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ ویگ قسم کی ہیں، جو جس کو کہتے ہیں وشفل تھنکنگز ہیں، ان میں کوئی پکی بات نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ،
سیدھی بات یہ ہے کہ جو برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا مل جائے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور تم اس کے لیے پھر اللہ کے علاوہ کوئی ڈپینڈیبل دوست، کوئی ہیلپر تمہیں نہیں ملے گا. اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر جائے گا. یہ دیکھیں نیکسٹ ہی آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو بھی عمل کرے گا، اپنے اعمال کو صالح کرتا رہے گا، اصلاح ان کی کرتا رہے گا، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور ان سے ایک وہ جو کھجور کا، پھر وہی چیز آ گئی نکیرہ، وہ کھجور کا جو گروہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ہی معمولی سی چیز ہے، اتنا بھی ان کے ساتھ انجسٹس نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اور کون دین کے لحاظ سے اس سے بہتر ہو سکتا ہے جس نے اپنا منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موڑ کے سبمٹ کر دیا ہو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اچھے کام بھی کرتا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم جو حنیف تھے ان کی ملت کی پیروی بھی کرتا ہو. یہ کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیا کرنا مطلب ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل، جو انٹیمیٹ فرینڈ ہوتا ہے، خلیل کا مطلب ہوتا ہے انٹیمیٹ فرینڈ. تو اللہ تعالیٰ نے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا انٹیمیٹ فرینڈ لیا تھا، یعنی بنایا تھا خود. ٹھیک ہے، تو یہ ملت ابراہیم حنیف کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم حنیف کی ملت یہ میرے بچوں، حنیف کا میں نے آپ کو پہلے بھی مطلب بتایا تھا کہ جس نے بہت اچھی طرح سے، پوری طرح سے اپنی لاجک بھی لڑا کے، اپنی ریزننگ بھی کر کے اپنی سبمیشن اللہ کے سپورٹ کی تھی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیا تھا. تو پھر جب وہ پکا اس کے دل میں یہ ہو گیا تھا کہ اللہ ہی ہے جس کے سامنے میں سبمٹ کر سکتا ہوں، تو پھر وہ سیدھا اسی راستے پہ چلتے گئے حنیف. وہ پھر دائیں بائیں نہیں جھکتے تھے، یعنی کوئی چیز ادھر ادھر کی بیچ میں ایڈ نہیں کر لیتے تھے، وہ پھر سیدھا سیدھا اسی پہ چلتے جاتے تھے. یہ ہے ان کی ملت، یہ ان کا طریقہ. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے یا جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی ہی از encompassing everything. اب وہ چاہے چھوٹی سی چیونٹی ہو، چاہے آپ اتنے بڑے آدمی ہوں، چاہے آپ چھوٹی سی لڑکی ہوں، چاہے آپ بڑے سے لڑکے ہوں، چاہے کوئی کام ہو جو آپ کر رہے ہوں، یا آپ کا تھاٹ جو آپ کے دل کے اندر آ رہا ہے، سب وکان اللہ بکل شیء محیطا. ہر چیز، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ وہ ہر چیز کو انکمپس کیے ہوئے ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اب ایک اور حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے کہ اللہ وہ تم سے فتویٰ مانگ رہے ہیں عورتوں کے بارے میں. یہ ہم فتویٰ کرتے رہتے ہیں نا، یہ یستفتون کا یہی بات ہے کہ وہ مطلب تم سے پوچھ رہے ہیں، عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگ رہے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. ان سے کہو کہ اللہ تمہیں، میں نے کیا دینا ہے تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ. ہاں جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو کتاب کے اندر یتیم عورتوں کے بارے میں تلاوت پہلے سے تمہیں پڑھ کے سنا دیا گیا نا، یہ اس میں سورہ بقرہ میں ہی تھا، ہاں میرے خیال میں عورتوں کے بارے میں، یا شاید سورہ نساء میں ہی تھا کہ یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے اندر تمہارے اوپر یہ بات تلاوت کر کے تمہیں بتا دی گئی ہے. کس کے بارے میں؟
یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو تم ان کا ما کوتبہ لہن، جو کچھ ان کے لیے لکھ دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیا وہی جو گفٹ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گفٹ جو کہ تم آدمیوں نے اس عورتوں کو پہنچانا ہے، وہ تو تم ان کو دیتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، لا تؤتونہن، ان کو نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور چاہتے تم کیا، رغبت تمہاری کس چیز کی طرف ہوتی ہے، تمہاری خواہش کیا ہوتی ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور وہ بیچارے جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جو کہ کمزور بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی ہیں، یا علیحدہ بھی بات ہے، یہ دونوں ہی بات میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کس کس چیز کو کور کر لے گا، اور جو یتیم چھوٹے مستضعفین کمزور بچے ہیں جن کا کوئی یعنی کہ وہ نہیں، وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور اللہ نے کیا تمہیں کہہ دیا ہوا تھا، یہ تو تمہارے دل کا چور پکڑ لیا ہے نا اللہ نے، کہ تم یتیم عورتوں کے ساتھ نکاح تو کرنا چاہتے ہو لیکن ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتے، کہ چلو بھئی یتیم ہے، اس کا کون آگے پیچھے ہے، کون پوچھے گا ہمیں، نہیں 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 نہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، اس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تم نے ان کا حق انہیں دینا ہے، اور اگر کوئی چھوٹے معصوم بچے ہیں جو کہ کمزور بچے ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے عدل کرنے کے لیے، بالقسط، عدل کے ساتھ ان کے لیے قائم ہو جاؤ، وَأَن تَقُومُوا، قائم ہو جاؤ لِلْيَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، ان کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ یتیم کون ہوگی، عورتیں جن کو جو یتیم ہیں تو ان کو تم چاہتے ہو کہ چلو جی نکاح کر لیں اور ان کو ان کا حق بھی نہ دیں، کوئی بات نہیں، یا کوئی بیچارے کمزور لڑکے بچے ہیں کہ جو نہیں مانگ سکتے، تو تمہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، تو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم کھڑے ہو جاؤ ان سارے یتیموں کا حق دینے کے لیے عدل کے ساتھ، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے، یہ کتنی پیاری ٹون ہے اور کتنی پیارے طریقے سے، اور کتنے یعنی کہ کیا بندہ کہے کہ کتنے حکیمانہ انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہیں، یہ میں نے کہہ دیا ہوا تھا کہ یتیموں کے ساتھ کیا تم نے کرنا ہے، تمہارے پہ تلاوت کر دی گئی تھی وہ کتاب، اور وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے اس کے، اور تمہارا دل کا چور بھی مجھے پتہ چل گیا، تو پھر تمہیں چاہیے یہ کہ تم یتیموں کے لیے عدل کے لیے، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کے لیے قائم ہو جاؤ، اور جو کوئی اس بھلائی میں سے کچھ کرے گا، وما تفعلوا من خیر، جو بھلائی بھی کوئی کچھ کرے گا، فإن اللہ کان بہ علیما، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ یہ بھی بہت ہی، وہ جب ہم نشوز عورتوں کا پڑھ رہے تھے تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے آدمی کے نشوز کے بارے میں بھی آئے گا کہ وہ اس کا نشوز کیا ہے، مینلی اس کے نشوز کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غصہ، درشتی، بدتمیزی، بد اخلاقی اور برا سلوک، مار پیٹ، یہ اس کا مطلب آپ نے اچھی طرح سے، میں نے آپ کو کلیئر کر دیا تھا آدمی کے نشوز کا کیا مطلب ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے خامند سے نشوز کا اسے خطرہ ہے، خوف ہے، نشوز کا خوف ہے اپنے خامند سے، او اعراضاً، یا وہ اس سے یعنی کوئی اتنا لگاؤ نہیں رکھتا، وہ اس سے پرے پرے رہتا ہے، یعنی کہ اعراض کرتا ہے، اسے ایوائڈ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا یہ، یعنی کہ یہ عورت اگر محسوس کر رہی ہے، اسے خوف ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ یا تو نشوز کا مرتکب ہو رہا ہے، وہ جو پیچھے آپ کو سارا نشوز کا کہ بدتمیزی، سخت گیری، مار پیٹ، اس ٹائپ کا، یا پھر وہ صرف اس سے ایوائڈ کر رہا ہے، تو پھر فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ان کو چاہیے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں کسی صلح نامے کے اوپر راضی ہو جائیں،
کسی ایسے صلح نامے پہ راضی ہو جائیں، وصلح خیر، اور صلح خیر ہی خیر ہے۔ یہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس جو ہوتے ہیں وہ تو بخیلی کی طرف مائل ہوتے ہی ہیں، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ اپنا حق نکال لیں اور اپنا فرض پورا نہ کریں۔ اس طرح کی بات ہے، وہ انسان جو ہیں، نفس جو ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، بخیلی کی طرف۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم اچھی باتوں کی اچھی باتیں کرو گے، تحسنوا، اگر تم احسان کی، بھلائی کی، اچھائی کی باتیں کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ان سب کاموں سے، جو کچھ تم کرتے رہتے ہو، اس سے خبردار ہے۔ اب یہاں پہ کیا بات اللہ کہہ رہے ہیں؟ یہاں پہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، مطلب مجھے تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اگر خطرہ بھی ہے اس سے، یا حضور بھائی صاحب کے دماغ میں کوئی اور پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ اس عورت سے یعنی کہ تھوڑا اوائڈ اسے کر رہا ہے، تو پھر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ دونوں کسی بات کے اوپر صلح صفائی کے ساتھ آپس میں ملے رہنے کی، یعنی کہ آپس میں اکٹھے رہنے کی کوئی قرارداد مان لیں، صلح کر لیں، اس لیے کہ صلح خیر ہی خیر ہے۔ اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں تو وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، تو 2 منٹ میں ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھلائی کا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے تقوی کے مطابق ہے، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم سب جو کچھ کر رہے ہوتے ہو، سب کو جانتا ہے۔ اس لیے بڑے یعنی سٹل انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ڈونٹ لیو دیم، ان کو طلاقیں مت دے دو، اس طرح سے ان کے ساتھ چلتے رہو، ٹھیک ہے، اور وہ عورت بھی جو ہے وہ اس طرح سے چلتی رہے، کسی قرارداد پہ صلح کر لے۔ عورت کو تو بس یہ ہے کہ اس کو اگر یعنی کہ آسانی ملتی رہے گھر کے قلعے کی، اس کے بچوں کی، تو اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرتی کہ بھئی اب مجھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس کو سٹل انداز میں ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے اس بات کی کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدل کر سکو، چاہے تم جتنا مرضی چاہو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، جتنے مرضی تم اس کے لیے خواہش مند ہو، لیکن تم نہیں کر سکتے۔ لیکن فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا مُعَلَّقَةً، تو پھر ایسا نہ کرنا کہ صرف ایک کی طرف ہی جھک جاؤ اور دوسری کو ایک معلقہ یعنی ایک لٹکی بھی چھوڑ دو، یعنی کہ نہ وہ تم اس کے حقوق دو، نہ پوری طرح سے اس کی نگہداشت کرو، نہ اس کے بچوں کو، یہ نہیں کرنا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو دیکھ لو پھر کہ اگر تم اصلاح کر لو گے اپنے کاموں کی اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو گے، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر غفور اور رحیم ہے۔ اگر تم وَإِن، یہ نہیں ہے کہ تم جو مرضی کرتے ہو تب بھی غفور رحیم، اب وَإِن تُصْلِحُوا، ہاں اگر تم نے پہلے سے اس کو ایک کو معلق چھوڑا ہوا تھا، دوسری کی طرف ہی سارے کے سارے جھکے ہوئے تھے، لیکن اب تم نے اپنی اصلاح کر لی ہے، اپنی بات کام کی اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیا ہے، تو پھر یقین کر لو کہ اللہ کو بھی تم غفور اور رحیم ہی پاؤ گے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی غفور اور رحیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو ہی جائیں گے، یعنی یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی قرارداد پہ صلح کر لو، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ تقوی کی بات ہے، وہ اصلاح کی بات ہے، لیکن اگر پھر وہ دونوں کا جدا ہونا ہی ہے اور وہ جدا ہو ہی جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک وسعت دے دے گا، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دے دے گا، بھلائی کوئی وسعت ان کو دے دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور بہت ہی وزڈم کے اس کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اور وائز وہ بے حد ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا جو بھی، اگر یہ جدائی ہی لکھی ہوئی ہے اور جدائی ہی انہوں نے کرنی ہے اور انہوں نے نئی اصلاح کا کوئی پروگرام بنانا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت انڈر تھریٹ عورت ہے کہ جی میں تو قتل ہی کر دیاں گا تو فلانا. تو پھر اگر ان میں تفریق ہو جاتی ہے، ان میں جدائی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان دونوں کو غنی کر دے گا اور اپنی وسعت کی وجہ سے، اور اللہ ہے ہی وسعت والا اور بہت حکیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نے پہلے بھی ان کو جن کو کتاب دی گئی تھی تمہارے سے پہلے، ان کو بھی اور تمہیں بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیحت یہی کر رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم پھر بھی کفر کی روش پہ اڑے رہو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے سارے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ اس بات سے غنی ہے کہ تم اس کی وہ نہیں کرو گے، یعنی اگر اس کی باتیں نہیں مانو گے یا اس کی الوہیت کے بیچ میں کوئی رکھنے ڈالو گے، شرک کرو گے، تو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، وہ پہلے ہی متصف ہے اپنی صفتوں کے ساتھ، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری. یہ ایک مجھے اب اس کا نمبر تو نہیں یاد ہے، بس یہ کہ ایک حدیث کے مطابق ایسے ہے کہ بھئی اگر پوری کی پوری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو کے، یہ بلکہ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ہوا ہے کہ اگر تم سارے کے سارے جمع ہو کے ایک میدان میں اور اللہ تعالیٰ کی کا انکار کرو گے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ غنی ہے. اور اگر تم سارے کے سارے ساری مخلوق کٹھی ہو کے اللہ کی کا اقرار کر لے گی کہ وہ رب ہے ہمارا، تب بھی اس کو کوئی، وہ تو رب ہے، وہ اس طرح کی چیزوں سے غنی ہے. ہی از ابو آل دیز نیڈز، غنی above all these needs. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کے لحاظ سے کافی ہے. ایز وکیل، ایز کارساز، ایز تمہارا اگر کوئی کیس ہے تو اس کی پلیڈنگ کرنے کے لیے، ایڈوکیسی کرنے کے لیے، اور پھر تمہیں وہ کیس جیت کے دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اے انسانوں تم ساروں کو ہی فارغ کر دے، ساروں کو ہی لے جائے. لے کہاں جائے؟ ختم ہو جائیں یہ انسان، یہ ساری انسانیت ختم ہو جائے. ویأت بآخرین، اور کوئی اور کو، کسی اور کو لے آئے. وکان اللہ علی ذالک قدیرا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے. قومیں کتنی یعنی کہ کبھی کوئی قوم جو ہے وہ ساری دنیا پہ رول کر رہی ہوتی، کبھی کوئی قوم، کبھی کوئی قوم، تو یہ اللہ تعالیٰ اس سب پہ قادر ہے. من کانا یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو انسان دنیا کا یعنی کہ اجر، یعنی دنیا کے اندر ہی کوئی ریوارڈ چاہتا ہے، ثواب، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا رہتا ہے جو کچھ تم کہتے رہتے ہو، یا تمہاری ایون سرگوشیوں سے بھی وہ واقف ہے، اور وہ دیکھتا بھی، نظر بھی اس کی بصیر، بہت گہری نظر سے دیکھتا بھی رہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. سبحان اللہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہا ہے ہم سے، بلکہ کہہ رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو، عدل کے اوپر قائم ہو جاؤ، عدل کے اوپر قائم رہنے والے بن جاؤ. کونو، بن جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، عدل کے ساتھ، عدل کے اوپر، عدل کو قائم رکھنے والے بن جاؤ. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے تمہاری گواہی، یعنی اللہ کی خاطر تم نے گواہی دینی ہے. کیا؟ اگرچہ وہ تمہاری جانوں کے خلاف پڑھ رہی ہو وہ گواہی، یا تمہارے والدین کے خلاف وہ گواہی پڑھ رہی ہو، یا تمہارے
قریبیوں رشتہ داروں کے اوپر کے خلاف وہ گواہی پڑھ رہی ہو، پھر بھی تم نے گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے عدل کی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرن فاللہ اولا بہما، تم چاہے غنی ہو یعنی کہ تمہاری کوئی اتنے نیڈی نہیں ہو تم، یا تم فقیر ہو یعنی کہ تم نیڈی ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اور ہرگز کسی خواہش کی پیروی کے پیچھے لگ کے نہ لگنا کہ تم عدل نہ کرو، یعنی عدل کرنے میں کسی اپنی خواہش کی پیروی نہ کر لینا۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم اس سے پھرو گے یا اس سے اعراض کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو، یہ صرف دعویٰ ہی نہیں کرنا تم نے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، مانو، اللہ کو بھی مانو، اس کی باتیں بھی مانو۔ آمنو، اللہ کو، اس کے رسول کو، اس کی کتاب کو، جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، ان سب کو مانو۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتاب اس نے اس سے پہلے نازل کی ہے۔ وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جس نے انکار کیا اللہ کا، فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، یا آخرت کے دن کا، تو پھر وہ دور کی گمراہی میں جا کے پڑ گیا ہے، اب رستہ اس کو ملنا مشکل ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں پہ کہہ رہا ہے؟ مدینہ میں۔ کیونکہ وہاں پہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ ابھی ایمان کے اس درجے کو پہنچے نہیں تھے، وہ منہ سے کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اینڈ پہ میرے خیال میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ قرآن حکیم میں یہ ہے باقاعدہ، میرا خیال ہے سورت، پتہ نہیں کون سی صورت میں ایسے غلط ریفرنس نہیں دیتی، بٹ اٹ از کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ آیت کا ترجمہ بول رہی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو، تم ایسا کہو، وہ ایمان نہیں لائے، تم ان سے ایسا کہو کہ تم صرف اسلام لائے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یقین کریں یہ پڑھ کے نا آیت، وہ میری تو جان نکل گئی کہ ہم تو ایمان کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ تم صرف اسلام، تم صرف قانونی مسلمان بن گئے ہو، ٹھیک ہے، تم لیگل مسلمز تم ہو گئے ہو، یو ہیو اٹرڈ اشہد ان لا، شہادہ تم نے اٹر کر لیا ہے، تو دیٹ مینس کہ یو ہیو بیکم لیگل مسلم، بٹ ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا۔ اللہ میں تو یہ یعنی کہ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدینے میں پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ایمان لے بھی یعنی اپنی طرف سے ایمان وہ سمجھتے تھے کہ لے آئے ہیں، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی نیا دعویٰ نہیں چاہیے، دعویٰ نہیں چاہیے، ہاں اس کو ایمان کے درجے پہ لے کے آؤ۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی یعنی کہ کیوں یہ کہنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ضرورت پڑ گئی، کیونکہ دیکھیں انسان بیچارہ کمزور ہے، اس کو جہاں معاشی فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یقین کر لو کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، جو اپنی طرف سے ایمان لے آئے تھے لیکن پھر انکاری ہو گئے، پھر ایمان لے آئے پھر انکاری ہو گئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی گئے، تو ان کے لیے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان کو ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے انہیں معاف کرے گا، اور نہ ہی پھر انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ یہ کس کے لیے سمجھے؟ نیکسٹ ہی آیت میں بتا دیا، بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، ان منافقین سے جو ادھر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر ادھر جا کے انکاری ہو جاتے ہیں، پھر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں پھر انکاری ہو جاتے ہیں، انہوں نے یہ کھیل بنایا ہوا ہے،
تو پھر بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، تو پھر ان منافقین کو یہ خوشخبری سنا دو کہ پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو کافر، یہ ان کا کرتوت کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے کہ یہ کافروں کو مومنین کے بجائے کافروں کو اپنے ولی بنا لیتے ہیں، اپنے ڈیپینڈیبل دوست، اپنے یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ فرینڈ ان نیڈ وہ ہیں، ان کو اپنے ولی بنا لیتے ہیں، ان کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا یہ ان کے پاس اپنی عزت بنانی چاہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ لیٹ سے کہ وہ بڑے امیر ہیں کافر، اور بڑے وہ ان کے جناب ٹینٹیکلز بڑے پھیلے ہوئے ہیں اور وہ بڑا کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ان کے پاس اپنی عزت، اپنی گٹھائی وہاں ان کے پاس بنانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو کہ عزت جو ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر اس کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، اس سے انکار کیا جا رہا ہے، یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یستہزأ بہا، یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے پاس ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ جب وہ اس حرکت کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرنے لگ جائیں اور تمہارا وہاں بیٹھنا ضروری ہے، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہوں یا ان سے ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ان کے پاس مت بیٹھو۔ انکم اذا مثلہم، پھر ہوگا کیا؟ پھر یہی ہوگا، تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں، اس کی مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے بات، اس بات سے کہ یہ جو ہم لوگ، یہ جو بڑا ہی کامن ہو گیا یہ شادیوں میں لمبے لمبے فنکشنز اور ان کے بیچ میں ناچ گانے اور فلانا، تو ہم جب ان میں شمولیت اختیار کرتے ہیں نا، تو انکم اذا مثلہم، پھر ہم بھی انہی جیسے ہو جاتے ہیں۔ کل کو ہمیں جب ہمارا موقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے جو یہ سب کیا ہوا اٹینڈ، تو ہم بھی وہی کریں جو۔ یہ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑتا ہوا دیکھے یا انکار ہوتا ہوا دیکھے، تو پھر اسے وہاں سے پرے چلا جانا چاہیے۔ جب وہ پھر دوسری واقعی میں کوئی صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور ان کافروں کو جہنم کے اندر سب کے سب کو جمع کر لے گا، جمیعا، سب کے سب کو۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم۔ دیکھو یہ جو ہے نا، انہیں امیدیں کیا ہیں تمہارے ساتھ، وہ کیا الذین یتربصون بکم، جو تمہارے ساتھ یعنی جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم، یعنی منافق کیوں یہ دوگلی ان کی صورت ہوتی تھی، دوگلی پالیسی ان کی کیوں ہوتی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے یہ اس لیے تمہارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصیب ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، تو اور اگر کافروں کے ساتھ، کافروں کو کوئی حصہ مل جاتا ہے، یعنی وہ کوئی اوور کم ہو یا کچھ وہ نصیب، یعنی ان کو کچھ مل جاتی ہے کوئی بھلائی، تو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لو، کیا ہم نے تمہیں وہ بچایا نہیں ہے، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا کے نہیں رکھا؟ یہ پھر اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں۔ جب کوئی کافروں کو مل جاتا ہے تو یہ اس طرح کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، اور جب مسلمانوں کو مل جاتا ہے تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دونوں طرف سے یہ فائدے۔ اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا
منافق کے لیے بڑی اچھی ایک وہ میں اس میں دیکھ رہی تھی نافقہ کا مطلب، تو اس میں تھا کہ دو منہ والی سرنگ، ایک یعنی کہ ایک تو سرنگ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا بروش جس کا ایک ہی منہ ہوتا ہے جانوروں کا، ایک ہوتی ہے سرنگ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، کہ وہ اگر ادھر سے داخل ہوا ہے اور کوئی اسے خطرہ ہے تو دوسرے میں سے فٹافٹ نکل جائے گا باہر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یہ دو رخے ہوتے تھے، یعنی ان کے ایک چہرہ دوسرا ہوتا تھا، یعنی ایک کو ملتے تھے تو ایک چہرے سے، دوسرے کو ملتے تھے تو دوسرے چہرے سے۔ تو یہ ان کا جو ہے کرتوت، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تو کوئی بات نہیں، قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہرگز کافروں کو مومنوں کے اوپر کوئی رستہ، ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہوئی کہ کافر مومنوں کے اوپر کچھ ان کا اپر ہینڈ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ جو منافق ہیں نا، یقین کر لو یہ اب سمجھتے ہیں یخادعون اللہ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ جو ہے وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وہ جب بھی نماز کے لیے آتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اوپر، تو بڑی سستی سے، بڑی کاہلی سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل جو نہیں چاہ رہا ہوتا۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے آپ نے دیکھا نا ان کا کیریکٹر، کہ وہ جب ان سے ملتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ ملتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، جب ان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور کافروں کے، تو وہ کافروں کو کہتے ہیں دیکھا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا لیا ہے، ہم تمہارے ان چوکیدار بن گئے، نمناکم، ہم تمہارے چوکیداری کا فریضہ ہم نے انجام دے دیا، دیکھا ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا۔ تو یہ ان کا جو کیریکٹر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، حالانکہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں، پڑھنے کے لیے، صلات کو قائم کرنے کے لیے، تو لیکن وہ کیا ہے کہ وہ سست ہوتے ہیں، سستی سے آتے ہیں۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد کرنے کے علاوہ وہ یاد بھی نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک، یہ اس چیز کے اندر تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پوری طرح سے ان کے ساتھ ہیں نہ پوری طرح ان کے ساتھ ہیں۔ یہ تھالی کے بینگن ہیں، جدھر لڑکتے ہیں، کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں، کبھی ادھر لڑک جاتے ہیں۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اس کے لیے تم رستہ نہیں پاؤ گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے سیدھے اس کے اسٹریٹ فارورڈ اور اتنے سمپل مائنڈڈ، یعنی جہاں ان کو حکمت کی ضرورت ہوتی تھی ان جیسا حکیم بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، جہاں شجاعت کی ضرورت ہوتی تھی شجاع بھی نہیں ہوتا تھا، بٹ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ بڑا وہ ہر ایک پہ یقین کر لیتا ہے، شریف آدمی ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ بھی میری طرح سچ ہی بول رہے ہوں گے، جو کبھی نہیں جھوٹ بولا تھا، نہ کبھی خیانت کی تھی، تو سمجھتے تھے سارے لوگ ہی ایسے ہی اچھے ہی ہوتے ہوں گے نا۔ تو وہ یعنی کہ مان لیتے تھے ان کی باتوں کو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، کہ بھی ہاں تم اگر سمجھتے ہو نا کہ بھی ان کو اللہ کوئی راستہ دکھا دے گا، تو ایسے نہیں ہیں، فَلَن تَجِدَ، ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے رستہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، پھر کافروں کو مومنوں کے علاوہ اپنا دلی دوست مت بناؤ، ان کو یہ مت یعنی کہ سمجھو کہ وہ تمہارا کوئی اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے پاس تمہارے خلاف کوئی مضبوط دلیل لے آئیں کہ دیکھیں جی اللہ جی یہ تو ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس وقت ہمارے ساتھ دوستی کی تھی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقین کر لو کہ جو منافق ہیں وہ نار کے نیچے والے، سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے آپ ہرگز کوئی بھی مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ جو ساری باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وہ ان کے لیے، منافقوں کے لیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن بھی
پیچھے شاید آپ نے پڑھا تھا کہ تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. کیوں؟ ایز ہیومن بینگ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وہ دل کے کھوٹے ہیں، وہ کھوٹے سکے ہیں، وہ نہیں محبت کرتے تم سے. یہ پیچھے آپ نے پڑھا ہے میرا خیال ہے. تو یعنی کہ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بار بار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کو، مدینے کی اس صورت ہے یہ کہ یہ ایسے ہیں، ان کا یہ کرتوت ہے. ٹھیک ہے، تو تم یہ جو منافق ہے نا، انہیں یہ نہ سمجھو یعنی کہ تم ان کو بلیو کر لیتے ہو، لیکن یہ ہوں گے درک اسفل میں، جہنم، نار کے، آگ کے سب سے نچلے درجے میں یہ ہوں گے، اور ان کے لیے تم ہرگز کوئی مددگار بھی نہیں پاؤ گے. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. ہاں یقیناً ان میں سے جو توبہ کر لیں گے، جو پلٹ آئیں گے، اور جو اپنی اصلاح کر لیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ واعتصموا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، یعنی اپنے رستے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں گے، تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہ لوگ ہوں گے جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. بتاؤ تو صحیح، ما یفعل اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ سن کے، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے اور اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے، اور ایمان لا کے سارے وہی کرو گے، تو اللہ کے پاس کون سی وجہ ہے وہ تمہیں عذاب دے؟ وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ بندہ کہتا ہے نا میں نے کیا کرنا ہے تمہیں تکلیف دے کے، ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے اور اس پہ ایمان لے آؤ گے. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت دور تک گہرے طریقے سے جاننے والا ہے اور نہایت ہی قدردان ہے. تمہاری چھوٹی سی بھلائی کا وہ اضاف مدافع، وہ دگنا چگنا کر کے اجر تمہیں دینے والا ہے، وہ تو اتنا قدردان ہے، یقین کر لو. وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتا بھی بہت ہے کہ تمہارے اندر دلوں کی بھیدوں تک سے کو جانتا ہے، تو پھر اور وہ قدردان بھی بہت بڑا ہے. اس لیے تمہیں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم، یعنی وہ کیوں تمہیں، اگر تم ایسے ہو، اگر تم شکر بھی کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں بھی مانتے ہو، اس کی ذات کو بھی مانتے ہو، اس کی ساری احکامات کو مانتے ہو، تو وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یہ مجھے بہت ہی اچھی پیاری لگتی ہے یہ والی آیت. بہرحال ہم نے 147 تک کر لیا جی، تو انشاءاللہ اب ہم اس کو اب بس کرتے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ سے نیکسٹ ہم کریں گے.